ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوشامدید مسکراتی صبح میں، اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری، سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کراچی یونیورسٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ویری السلام وارم ویلکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، ساتھ ہی ساتھ جمعہ مبارک آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک فرمائے۔ بہت 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 شکریہ۔ ساتھ ہمارے موجود ہیں نعت خواں جویریہ فاطمہ۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی جمعہ مبارک۔ آپ سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اپنے دامن صفات میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوالے جب سوالے خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اور ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، مجھے
قدموں سے لگائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جانے بریک پہ واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں۔ اور پروفیسر صاحب اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب سے پہلے جو ہم سلسلہ ہمارا چل رہا تھا وہ معاشرے کی اصلاح پر ہم بات کر رہے تھے، بڑے اچھے انداز میں مفتی وسیم بندگی صاحب نے سمجھایا بھی، ادب پر بھی بات کی، اور بہت سارے پہلو ہیں جو ان پر انہوں نے بیان کیا۔ اب میں چاہ رہی ہوں اسی میں ایک چیز آتی ہے، گفتگو کا سلیقہ، طریقہ یا قرینہ جو بھی آپ کہہ دیں، یا آداب، تھوڑا سا اس پر آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ساتھ ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں، شاید میں بھی ایسی ہو گئی ہوں کہ ہم شاید کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے آداب کو بھول جاتے ہیں، یا پھر آداب جہاں پر بہت زیادہ آ جاتے ہیں وہاں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ یہ دو پرابلمز تو فیس کرنے پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے۔ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اصل میں موضوعات تو بہت ہیں آداب میں، اور ادب ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے ایک جملے میں کہ ادب رویے کا نام ہے۔ اب وہ رویہ ہم کس طرح سے ترتیب دیتے ہیں معاشرے میں، اور ہمارا انداز زندگی کیا ہے، اور کس طرح سے ہم معاشرے کو متاثر کرتے ہیں یا اپنے ساتھ رہنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ بے شک حضور نے فرمایا کہ وہ استولے اتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق یا ادب یا رویے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں سوشلائزیشن، انٹریکٹیو بیہیویرزم، اسے مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت معیار زندگی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور خود ادب فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کیسے شروع کیا؟ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھا رہے، بیٹی آ گئی جناب فاطمہ علیہ السلام، اور جب تشریف لائی ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، پیار سے بات کی، اور پیشانی کو بوسہ دیا، اور بڑی خوبصورت انداز سے آنے کا سبب گفتگو، کہیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ باپ کوئی روب ڈال رہا ہو۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ گھر کے اندر جو معاشرتی ترتیب ہے، آپ کے رویہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے ساتھ، اور اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ایسے ہو کہ یہ نہ ہو کہ صرف 2 منٹ کے لیے کوئی مہمان آ گیا تو ڈرائنگ روم سج گیا، اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر آ گئے، جس کو کہتے ہیں اپنی اوقات پر آنا۔ دائمی رویہ یہ ہو کہ آپ اٹھے ہیں تو سلام بھی کر رہے ہیں، ادب سے بات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بڑا نظر آ رہا ہے تو ان سے کیسے گفتگو کرنی ہے، کیا طرز عمل ہو۔ اس کو جب تک قوم نے اپنایا، قوم سے مراد مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک مسلمان اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہے۔ کیسے؟ آئیے بہت صرف اشارے کرتا چلوں۔ ایمانداری ایک ادب ہے، تجارت میں اپنایا تو شے پر نفع ضرور کمایا لیکن بے ایمانی نہیں کی۔ ہمارے یہاں رمضان آ جاتا ہے، جو چیز 2 روپے کی ہے وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے، یہ ہے ہمارا رویہ۔ کوئی خاتون گزر رہی ہو
اللہ معاف کرے ہمارا مزاج ایسا ہو گیا، یا تو ہم مغرب کے بعد اگر وہ بچی گزر رہی ہے تو جب تک الزام پوری طرح سے نہیں دے دیں گے اس پر اور مذاق نہیں اڑا لیں گے، ہماری آنکھیں اور ہماری زبان رکتی نہیں ہے۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کا ادب کیا سکھلایا کہ آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ زبان کے لیے کہا کہ تمہارے منہ میں ایک لوتھڑا ہے۔ یہ زبان ہے نا، یہ رشتہ بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے، اور یہ زبان ہے جو آپ کے اندر کے احساس کو باہر لے کر آتی ہے۔ سائنٹیفکلی بات کرتا ہوں کہ جو آپ کے برین سگنلز ہیں، ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو میری آواز آپ سن رہے ہیں، آپ جو گفتگو کر رہی ہیں، آپ کی آواز میں سن رہا ہوں، یہ جو ووکل کارڈز ہیں، اس ووکل کارڈ سے یعنی برین سگنل سے ووکل کارڈ تک پہنچنے کے لیے فریکشن آف سیکنڈز کے اندر کمیونیکیشن ہوتا ہے، یہ سائنس نے بتلایا۔ تو جتنی دیر میں آپ سوچ رہے ہیں اتنی دیر میں وہ لفظ ترتیب پا کر باہر آ رہے ہیں۔ اب اس میں ادب کے الفاظ ہوں یا بے ادبی کیوں، وہ آپ کا انداز ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ذرا سی گفتگو بلند آواز میں کی، قرآن کریم کی آیت آ گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ رکھنا، مبادا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو پتہ ہی چلا کہ بے ادبی اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ قبروں پہ آپ چلے گئے، اب قبر کا ادب کیا ہے؟ یاد رکھیے جیسے زندہ لوگوں سے رشتے رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی جو دنیا سے چلے گئے ان سے بھی آپ کے رشتے زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ اس پر کتابیں موجود ہیں، تفصیلات ہیں، حوالے ہیں بہت۔ ادب کیا ہے قبر کا؟ کہ آپ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ چلا ساری قبروں کو اوپر سے ٹاپتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ قبروں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ اور جس مردے کو آپ لے کر آئے اس کو جہاں آپ رکھیں گے تو احادیث کے اندر یہ ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں والی دونوں قبریں یہ جانتی ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ تو ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ قبروں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا کوئی رابطہ اور رشتہ اس زندہ معاشرے سے نہیں۔ اس زندہ معاشرے کا رشتہ بھلے ہی ان لوگوں سے نہ ہو جو عالم برزخ میں، لیکن عالم برزخ والے یہ جانتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا تھا نا کافروں سے کہ کیا تمہیں ہم نے نہیں بتلا دیا تھا جو مارے گئے تھے کہ جنگ بدر کہ تمہاری موت ہونی ہے، اللہ کا کلام یہ ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تم نے اس پر یقین نہیں رکھا، آج اپنا انجام دیکھ لیا۔ اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ڈھیر ہے مٹی کا اور یہ تو گل سڑ گئی۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ یہ کتنا سنتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں تو تم مجھ سے سوال نہ کرتے۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے قبروں کے ادب کو بھی چھوڑ دیا۔ تو معاشرے میں قبروں کے ادب ہو، زندہ کا ادب ہو، ماں باپ کا ادب ہو، وبالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا لفظ دیکھیے، ہمارے یہاں احسان کا ترجمہ اردو میں ہم کر دیتے ہیں احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ کہ کچھ دے دیا، روٹی پھینک دی سامنے، پیسے لا کے پھینک دیے، خود جراب عیاشی کی زندگی امریکہ کینیڈا میں، جاپان، جرمنی میں گزار رہے ہیں، $500 مہینہ اگر آپ نے بھیج دیا تو آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اس ماں کا احسان اتار سکتے ہو جس نے تمہیں جنم دیا اور جس نے ساری زندگی تمہیں اپنے سینے سے لگا کر پال پوس کے اس قابل کیا کہ تم باہر جا سکو۔ رشتوں کے پاس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ سرور کشور رسالت کی وہ تربیت ہے جو حضور نے پورے معاشرے کو دی ہے۔ آج زبان ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عہدہ ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اس منصب پر، تو یہاں گفتگو کا ایک ادب، ایک سلیقہ، ایک رویہ آپ نے رکھا ہوا ہے نا۔ تو آپ جب مہمان آ رہے ہیں تو ان سے بات کر رہی ہیں تو اس ادارے کا ایک ڈیکورم جو میٹرو کا ہے، پھر اس کے بعد الفاظ کا ایک ڈیکورم، پھر آپ کی اپنی تربیت کا ایک مزاج، تو اس کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ انسان بات کرے۔ تو ایسے ہی ہم معاشرے کے اندر جو بڑے ہیں، ان بڑوں کا یا بڑے منصب پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا تقاضا ہے کہ وہ کیا کریں؟ ذرا سے کوئی ایک عہدہ مل گیا، دماغی توازن خراب ہو گیا، ذرا سا کوئی ایک اٹسٹیشن کا پار آ گیا، گریڈ 17 سے 22 تک پہنچ گئے تو یہ سمجھا کہ کبھی قبر میں جانا ہی نہیں ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے، پوری زندگی اسی زمین پہ دندنانا ہے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ رویے ہمارے جو ہم نے خود ساختہ فرائین کی طرح یا فرعونوں کی طرح بنا لیے ہیں، یہ اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہم اس آقا کریم کی زندگی کو دیکھیں جو مکہ فتح کر رہے ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو ہے، لجاجت ہے، نرمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا شکر ہے کہ اللہ تو نے یہ فتح
اپنے کرم سے عطا فرمائی، تو تکبر نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم واپس اسی سوال پہ آتے ہیں. میں آج کل کی جنریشن کی بات کر رہی ہوں. اب جو ادب کے دائرے میں رہ کر جو جنریشن کو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ باادب ہوتے ہیں اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، میں ابھی صرف ماں باپ کا اور بچوں کے رشتے کی بات کر رہی ہوں یا اساتذہ اور شاگرد کی، تو پھر آپ کا گیپ آ جاتا ہے. بچے جو کہنا چاہتے ہیں وہ ادب جو ہے اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک بات وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ادب تو ہماری بات جو ہے وہ دل کی دل میں رہ جاتی ہے، تو ہم ادھر ادھر دوست بناتے پھرتے ہیں. ہم ماں باپ سے ایک گیپ سا آ جاتا ہے. کہ وہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ پہلے کے جو بچے تھے وہ بھی اپنے اماں ابا سے تھوڑے دور ہی رہے، ان کی ماں باپ سے وہ بانڈنگ نہیں ہوئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں مانتا اس بات کو کہ ماں باپ سے بانڈنگ نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے ماں باپ کی جوتیوں کا فیض تو ہے جو اس قابل ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور عزت ملتی ہے. ہاں نا، ایسا نہیں. تو اب جو بچے کہتے ہیں کہ تھوڑا سے دور، اگر بہت زیادہ آپ عزت کرنے لگیں، بہت زیادہ باادب ہو جائیں، تو پھر ایک ہوتا ہے نا وہی جو آپ بات کریں، آنکھ میں حیا، شرم اور ایسے نگاہیں نیچے کر کے بات کرنی ہے یا سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب بہت بہتر کرنا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا تو گیپ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ جب آپ اپنے ماں باپ کو دوست بنا لیتے ہیں اور ماں باپ دوست بن جاتے ہیں نا. ہاں، میرے ابا تو میرے بہت پکے تو ہے نا، مجھے اندازہ ہے آپ کا رویہ بتاتا ہے، آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ میں ان کی بیسٹ فرینڈ والی بیٹی ہوں. اور بیٹیاں تو باپ کی طرف ہی ہوتی ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ادب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ فاصلوں پر چلے جائیں. ادب کا مقصد اعتماد ہے. لیکن میں وہیں دوسری طرف اپنی بڑی بہن کو دیکھتی ہوں نا، تو وہ بہت زیادہ باادب ہے اور وہ اب نہیں، تو آپ بے ادب نہیں ہیں. نہیں، بے ادب تو نہیں ہوں، لیکن میں دوست ہوں. نہیں، دیکھیے، بے تکلفانہ بات کرنا بے ادبی نہیں کہلاتی. اچھا، اصل میں آپ ادب تو کر رہے ہیں. جناب والد صاحب آپ بہت اچھے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں ایک عدد سگریٹ پی لوں. تو الفاظ تو آپ نے بڑے پیارے استعمال کیے، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بے ادبی ہے. تو اصل میں مقصد ادب کیا ہے، مقصد الفاظ کیا ہے، اور الفاظ کا چناؤ کس مقصد کے تحت آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ہے اصل میں رویہ. جو رویہ بات کی، ایک بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ کو شب و روز اپنا دوست بنا لیں گے تو ماں باپ ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. اور دوسرا، ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے یا جاب پر ضرور جائے، لیکن اتنا کہ جس میں آپ کا گھر اور آپ کی اولاد آپ سے نظر انداز نہ ہو. اور جب یہ توازن قائم ہو جاتا ہے نا گھر میں، تو پھر خود بخود جی چاہتا ہے کہ مل بیٹھیں، باتیں کریں. اب مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جناب آم کی پیٹی آ گئی تو اور بیٹھ کے کھا لیا. چل، وہ لوگ کہیں گے جی پہلے پیسے بہت تھے، وقت بہت تھا، تو آم ایک لے آئے، آم کی پیٹی، بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں. اب بھی تھوڑا سے لے آئیے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. لیکن کوشش کیجیے کہ وہ دسترخوان کا تصور، ساتھ بیٹھ کے کھانے کا تصور، بات کرنے کا تصور. بیٹی ہے تو بیٹی کو پیار سے کہا، بیٹا کیا بات ہے آج تم اداس لگ رہی ہو، یا بیٹا کیا بات ہے تم نے یہ بتاؤ امتحان کیسا دیا. آپ نے 2 جملے اپنی بچی سے پوچھ لیے، اور یا اپنے بیٹے سے پوچھ لیا. بیٹے کے قریب جائے، سونگے کہیں، ایسا تو نہیں وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں بو آ رہی ہے، یا چرس میں ہے، یا کسی اور سوشل ایونٹ کے اندر. اس طرح سے کمیونیکیشن گیپ جو آ رہا ہے وہ بڑوں کو بھی، پہلے بڑوں کو اس کو ختم کرنا پڑے گا اور بچوں کو عزت کرنی پڑے گی. دیکھیے، بڑوں کا سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے میں عرض کروں. چھوٹا تو ایمرج کر رہا ہے نا، ابھی اوپر آ رہا ہے. بڑے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے رویے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. اب رویے اور ضروریات کا خیال کیسے کہ اتنے پیسے بھی نہ دے دے کہ جناب وہ کار میں اتنا پیٹرول ڈلوا کر لوگوں کو مارتا رہے. ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے کیا کیا کر رہے ہیں، یا کس طریقے سے نشے میں گاڑیاں چلا رہے ہیں لوگ، اور کس طریقے سے اپنے انداز زندگی اور انداز گفتگو ہوتا ہے کہ کوئی کہیں روک لیا کسی پولیس والے نے، غلط آپ نے چلائی گاڑی اور اس نے چلان کیا تو میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں. یہ رویہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر میں یہ بتلائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے رویے میں ایک جیسے تھے. تو یہ نہ ہو کہ گھر والے بہت قریب ہوں اور دوسرے لوگ. تو اگر اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے تو یہ عہدہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ ذہنی تکبر کا نام، جواب دیں. جی جواب دیں آپ اس کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس عہدے کی بنیاد پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں اور لوگوں کا مذاق اڑائیں. کوئی ضرورت مند آئے تو آپ دھتکار کا نکال دیں، آپ اس کا ایسی اپیئرنس دیکھیں کہ پھٹے ہوئے جوتے ہیں یا کپڑے اس کے گندے ہیں یا اس طرح کا ہے تو آپ ہاتھ ملانا گوارا نہ کریں. آج کل ہمارے یہاں بہت سارے مسائل اس طرح سے ہو گئے. میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ بڑوں کو اس وقت زیادہ آسانیاں ملیں گی جب وہ چھوٹوں کی تربیت
اس طرح سے کرے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ یہ میری اطاعت کرے، بلکہ اس میں یہ رویہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ اور رسول بے غرض ہے، بے شک انسان غرض مند ہے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، ادب خوف میں کب بدلتا ہے؟ ادب خوف میں اس وقت بدلتا ہے جب آپ ادب میں اور پھر اس کے نقصان بھی بتائیے گا۔ بالکل نقصان بھی بتلا دیں گے۔ بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ دیکھیے ادب کیا ہے؟ ادب نرمی کا نام ہے، لہجے کا نام ہے، رویے کا نام ہے، اور شائستگی کے ساتھ اپنی بات کو پہنچا دینے کا نام ہے، خواہ وہ بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو۔ لیکن اس میں فرسٹریشن، جو پرسنالٹی فرسٹریشن آتی ہے، اور جو سائیکالوجی کے اور ماہرین بتلاتے ہیں کہ اس وقت آتی ہے نمبر ایک کہ جب صلاحیت ہو اور اس صلاحیت کی تعریف نہ کی جائے۔ بچہ کتنے ہی اچھا کام کر لے، کتنی اچھی پرفارمنس لے آئی، نہیں تم نے اس میں یوں کیا، اس میں یہ کیا، اس میں یہ کیا، تو وہ بچہ بدگمان ہو کر پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ٹریک یا راستہ بدلتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا، ایک استاد، ظاہر الحمدللہ تقریباً 34 سال مجھے درس و تدریس سے وابستہ ہوئے گزر گئے، میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، اپنے طالب علم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو اور اپنے سرمایہ کی طرح سمجھو، یہ آپ کا ایسیٹ ہے۔ اگر طالب علم کھڑا ہو کر کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے تو آپ اس کو پرسنلائز نہ کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے 150 طالب علموں کے بیچ میں شاید میری انسلٹ کرنے کے لیے سوال کیا کہ مجھے نہیں جواب آتا ہوگا، تو آپ کوئی عقل کل نہیں ہے۔ تو پروفیسرز کا بھی جو ایتھیکل بیہیویئر ہے یا پروفیشنل ایتھکس ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے طالب علموں میں جن میں بہت صلاحیت ہے آؤٹ اسٹینڈنگ، ان کو باہر نکال کر ان کی تربیت کریں۔ ہو کیا رہا ہے کہ ساری تربیت تو ٹیوشن سینٹر میں ہو رہی ہے، بالکل بقیہ رہ گیا تو وہ حقہ سینٹر کے اندر بیٹھ کے جناب وہ شیشہ پی رہے، ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد آپ تلاش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے سعدی اور اقبال جیسے پیدا ہوں گے تو معاشرے میں سے کیسے پیدا ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے بیج کریلے کا لگایا تو آم نہیں نکلیں گے۔ یہاں وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں، اور اب میں درخواست کروں گی جویریہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جب زباں پر محمد کا نام گیا، 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 آسمان سے درود و سلام گیا، آسمان سے درود و سلام گیا، سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا، سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا، لب پہ لا تکنا تو کا پیام گیا، لب پہ لا تکنا تو کا پیام گیا، اور جب بھڑی حد سے دیدار کی تشنگی، جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی، روبرو میرے ماہ تمام گیا، روبرو میرے ماہ تمام گیا، اور فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے،
کھولی تو باب سلام آ گیا، آنکھ کھولی تو باب سلام آ گیا، اور کاش پھر حاضری اجازت ملے، کاش پھر حاضری اجازت ملے، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، اور جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینہ میں پہنچوں فضا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں پروفیسر صاحب، ایک الفاظ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ آپ شکر ادا کریں، الحمدللہ بہت زیادہ کہا کریں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ تسبیحات ہیں کچھ کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اجر بھی بہت آگے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ شکریہ ادا کیا کریں اور معذرت، معافی مانگ لیا کریں، یا برائے مہربانی، کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا کریں، یہ آپ کی گفتگو کا حصہ ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں بہت اس کا نہیں ہے ٹرینڈ، لیکن باہر ملکوں میں بہت زیادہ اس پر کام کیا جاتا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ تھینک یو اور سوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو میں اس کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے ہم بہت برتر ہیں اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کر لیں گے یا کسی سے معذرت کر لیں گے؟ کیا یہ والا مزاج ہے یا ہماری تربیت میں ہی نہیں رہا؟ کیا کہاں پر کمی ہو رہی ہے؟ اصل میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ کچھ لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کچھ کسی کے لیے کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اور وہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا، رب کا بھی نہیں کر سکتا، بالکل ایسا ہی۔ اور اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے اگر کوئی کام کر دیا اگر ہمارا تو یہ میرا حق تھا، تو کون سی خاص باتیں کر دیا تو کیا ہوا؟ اور یہ بھی لگتا ہے کہ میں شاید میرے کوئی مرتبہ کم ہو جائے گا اگر میں سوری کر لوں یا میں شکریہ کر دوں۔ دیکھیے، دونوں صورتوں میں مجھے کس چیز کی کمی؟ ہر وہ آدمی جو اپنی غلطی کا احساس کر کے معذرت کہے وہ بڑا آدمی کہلاتا ہے، اور جو لوگ معذرت کرنے کے بجائے ہیلے تلاش کرتے ہیں، کبھی ادھر کا راستہ کبھی ادھر کا راستہ، الفاظ استعمال کر گئے، دل آزاری ہو گئی، اور کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے حضور پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب بیٹھے ہوئے جناب خوب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹیلی فون ہو رہے ہیں، اور جناب انٹرنیٹ کے تھرو میسیجز جا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہماری غلطی ہو گئی، اس عید پہ آئیے گا، آپ کے لیے مٹھائی تیار ہے، اس عید پہ آئیے گا، کھانا تیار ہے۔ پہلے جو کچھ آپ کو کرنا تھا اس غریب کے ساتھ آپ نے کیا، پورے معاشرے کے سامنے آپ نے اس کو رسوا کیا۔ اچھا، ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہم بعض اوقات مذاق میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مذاق کی ایک حد ہوتی ہے اور دل آزاری کی وہاں سے حد شروع ہوتی ہے۔ تو مذاق اس حد تک ہو کہ چلو جس میں دوسرا فرد آپ سے متاثر ہو اور وہ مسکرا دے یا ہنس دے، اس کے بعد رک جائے، ہرٹ نہ ہو، ہے نا۔ لیکن ہم تو پوری طرح سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر کیوں نظر آ رہا ہے، کسی کے رنگ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ تو پراپر ایک ٹونٹ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تکلیف دینا ہی ہوتا ہے، وہ مذاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کپڑے پہنے، آج اتوار بازار گئے ہوگے، لو جناب، اچھا یہ تو آپ، اچھا یار یہ تو ماموں نے بھیجے ہوں گے نا، تمہارے پاس اپنے پاس کہاں ہے، اچھا تو یہ ماموں نے بھیجے تم، یعنی کسی نہ کسی طرح سے کسی کی دل آزاری کرنا۔ یاد رکھیے کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو کسی کی دل آزاری کرے، یا لہجہ اونچا ہو، یا رویہ بہت اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کا ہو۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اندر انکساری ہو، جس میں ملنساری ہو، جو دوسروں کا خیال رکھے، اور جو زندگی کے اندر اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا، اور تقسیم کرنے سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے کہ جی آپ نے پیسے ہیں آپ کے پاس تو آپ نے
پیسے بانٹ دیے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک جوڑا کپڑا کسی غریب بچے کو دلوا دیا اور ایک جوڑا اپنے جوتے کا دلوا دیا, اور 1 مہینے تک ٹیلی ویژن تو اس پر تھا نہیں, اخبارات تھے, اس میں اس کی اتنی شہرت ہو رہی ہے اور تصویر چھپ رہی ہے کہ الامان, اللہ معاف فرمائے, کہ جس شخص کی تصویر تم چھاپ رہے ہو, جس شخص کو تم یہ رسوا کر رہے ہو, اس کی سیلف ریسپیکٹ تو یہ کیا آپ کر کیا رہے ہو؟ ایک بات تو یہ. دوسرا, یہ جو پورا معاشرہ ہے ہمارا, اس کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے, اپنے آپ کو دیکھے. بالکل ایسے فرد سے ہی معاشرہ ہے. میں یہ کیوں کہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں؟ بالکل صحیح ہے. میں کیوں نہ یہ اپنے اوپر کوشش کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, تاکہ میرا انداز گفتگو, میرا طرز تکلم اور لوگوں سے بات کرنے کا, دیکھنے کا, چلنے کا رویہ اچھا ہو. بعض لوگ دروازہ کھولتے ہیں جناب, دروازہ کھول کر ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ فرعون کی شبیہ ثانی ہے. ارے کس چیز کا تکبر کر رہے ہو؟ اللہ کا بھی اور نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلو, یعنی تکبر نہ ہو, تکبر نہ ہو. بالکل ایسا ہی. یہاں تو جب تک 150 آدمی پیچھے نہیں ہوگا اور 300 آدمی نعرے لگانے والے نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ کی قیادت مکمل نہیں ہوتی. قیادت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, اہل بیت اطہار سے سیکھے. قیادت کس کو کہتے ہیں؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, تو بالکل حضور کیا انداز گفتگو کا ہوا کرتا تھا. امام علی مقام کا یہ گھرانہ وہ ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ پاکیزگی کی علامت ہے, تربیت کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی تو اتنی مشکل ہوتی تھی کہ میں ڈھونڈوں کہ حضور ہیں کہاں. بیچ میں بیٹھے ہوئے آرام سے, زمین پر ہے تو زمین پر دیکھیں جناب, ہاتھ کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور آرام سے لیٹے ہوئے. کون ہے یہ کیا ذات گرامی ہے؟ آج اگر ہم ذرا سا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, اپنی اصلاح کر کے اپنے رویے کے ساتھ, اگر میں نے اپنی زبان سے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دی ہے تو میں معذرت کر لوں, اور پھر اس معذرت کے بعد اس معذرت پہ قائم رہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی کہہ دیا معذرت کریں اور 2 سیکنڈ کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ کوئی جو اچھائی کرتا ہے نا, تو اچھائی کا صلہ اچھائی سے دینا چاہیے. کوئی بہتری کا صلہ بہتری سے ہو. جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے نا, کسی غریب بچے کو پڑھانا شروع کر دیجیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی شخص, یاد رکھیے گا, مکمل نہیں ہے. ٹھیک, کوئی مکمل نہیں ہے. بالکل صحیح. مکمل انسان وہ ہوتا ہے یا مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے جس کے رویے میں اللہ کی محبت اور رسول کے کردار کا عکس نظر آئے. ٹھیک ہو گیا. پروفیسر صاحب اجازت کا وقت ہو رہا ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے میں بس چاہوں گی کہ گفتگو کے انداز سے آپ کی, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, اس پر کتنا اثر ہوتا ہے, ایک جملے میں آپ میسیج دے دیں یہاں پر. بس ایک ہی بات عرض کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے, سننے والے پہ اثر کتنا ہوتا ہے؟ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے روزانہ اپنا احتساب اور اپنے آپ پر تنقید کر کے دیکھیں, کہیں یہ میری زبان کسی کی تکلیف کا باعث تو نہیں بنی. بس یہی زندگی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آج کا شو اچھا لگا ہوگا. اور اگین بار بار وہی کہتی رہوں گی کہ اگر کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اس میں سے کوئی ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. کل بھی یعنی کہ منڈے کو بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ, اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.